السلام علیکم. کیسی شروعات کریں؟ قائد اعظم کی سالگرہ سے بات شروع کریں یا میری کرسمس سے بات شروع کریں؟ دونوں سے بات شروع کرتے ہیں. میری گلا بہت خراب ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ مجھے کم سنیں گے اور جن کو سننا چاہیے ان کو سنیں گے. یہ سمہاؤ ہر سال 25 دسمبر کو یہ ہوتا ہے کہ ضرور مجھے کوئی نہ کوئی اتنا اس قابل سمجھتا ہے کہ قائد اعظم پر بات کرنے کے لیے انوائٹ کرے. اب کے بھی کیا اور میں ہر دفعہ بات ایک ہی چیز سے شروع کرتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ قائد اعظم کے جو زرعی اقوال ہیں یا جو کچھ انہوں نے کہا بہت کم عرصے میں پاکستان بننے کے بعد اور اس عرصے میں جب پاکستان بن رہا تھا اس کو ہم سلیکٹیولی استعمال کرتے ہیں. اس میں سے ہم نے اپنی مرضی کی چیزیں جو ہیں وہ چن لی ہیں, چیدہ باتیں اس میں سے منتخب کر لی ہیں اور جس حکومت کو جو سوٹ کرتا ہے وہ ان کا پرچار کرتا ہے. تو کیونکہ آج 25 دسمبر تھی, ظاہر ہے کرسچن کمیونٹی کا تہوار تھا, تو پورے دن ہم نے جو قائد اعظم کا اقلیتوں کے حوالے سے سوچ تھی اس کے بارے میں کئی اقوال سنے اور کئی باتیں سنی. لیکن پورے دن میرے کان ترستے رہے کہ کوئی تو کہے کہ قانون کی حکمرانی کی بھی وہ بات کرتے تھے, آئین پرستی کی بھی بات کرتے تھے, تعلیم کی بھی بہت اہم بات کرتے تھے, اتنی زیادہ کہ کہتے تھے کہ مردہ ہو جائے گی وہ قوم اگر تعلیم پہ فوکس نہیں ہوگا. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ خواتین کے مساوی حقوق کی بھی بات کرتے تھے. اور آپ میں سے کچھ لوگوں کو شاید پتہ بھی ہو کہ جو رائٹ آف انہیریٹنس ہے اس کا بل قائد اعظم لائے تھے اور ان سے مسلمان ہی الجھ گئے تھے. تو کسی نے ان سے کہا یہ تو شیعہ مسلک کے خلاف بات ہے اور کسی نے کہا سنی مسلک کے خلاف ہے. تو قائد اعظم نے کہا میں تو مسلمان ہوں اور جو مسلک میں جانتا ہوں اس میں رائٹ آف انہیریٹنس, اور ایسی بہت ساری مثالیں جو ہم اچھی باتیں آگے کریں گے, یا میں سننا چاہوں گی اپنے بہت عمدہ پینل سے کہ ان کی کیا سوچ ہے اور کیا خیال ہے. لیکن سب سے پہلے افتخار عارف صاحب کچھ سنا دیجئے. جی میں نے ان سے, یہ میری چھوٹی ہیں تو میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ مجھ سے شعر پہلے پڑھوا دیں تاکہ بعد میں غازی بھائی, جاوید اور سہیل باتیں کریں اور بیچ میں ڈاکٹر صاحب آپ نے شروع جہاں سے کیا وہ یہ کہ قائد کے اقوال ہمارے ہاں اسلام آباد میں بدلے گئے اور اتحاد, یقین محکم اور نظم وغیرہ جو ہے اس میں تبدیلی ہوئی, اور یعنی اس کے ترجمے غلط کیے گئے اور اس کی ترتیب بدل کر ایک قومی بیانیہ بیانے کی کوشش کی گئی. یہ تو سب کے علم ہے, آپ تو ماشاءاللہ اس کی اسکالر ہیں, آپ بہتر جانتی ہیں. میں نے غازی بھائی کچھ شعر لکھے ہوئے تھے وہ میں پڑھتا ہوں. اس کی میں نے بے اثر ہو گئے سب حرف و نوا تیرے بعد, بے اثر ہو گئے سب حرف و نوا تیرے بعد, کیا کہیں دل کا جو احوال ہوا تیرے بعد. بے اثر ہو گئے سب حرف و نوا تیرے بعد, کیا کہیں دل کا جو احوال ہوا تیرے بعد. تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے, تو بھی دیکھے جو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے, ایسی بدلی تیرے کوچے کی فضا تیرے بعد. تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے, ایسی بدلی تیرے کوچے کی فضا تیرے بعد. اور تو کیا کسی پیما کی حفاظت کرتے, اور تو کیا کسی پیما کی حفاظت کرتے, ہم سے ایک خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد. اور تو کیا کسی پیما کی حفاظت کرتے, ہم سے ایک خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد.
مہر و مہتاب دونیم ایک طرف خواب دونیم، مہر و مہتاب دونیم ایک طرف خواب دونیم، جو نہ ہونا تھا وہ سب ہو کے رہا تیرے بعد، جو نہ ہونا تھا وہ سب ہو کے رہا تیرے بعد۔ میں بند کیا تو میرے پاس جتنے سوال ہیں ان سب کے جواب آپ نے دے دیے، کیونکہ ٹاپک تھا کہ جنا اور آج کا پاکستان۔ تو انور مقصود کے خطوط تو آپ سب نے سنے ہوں گے اور اس حد تک تو میں نہیں پہنچ سکتی، لیکن اتنی جسارت ضرور کروں گی کہ ان کے کوئی ایک دو کوٹس ہیں میرے پاس، وہ پڑھوں گی اور معذرت چاہوں گی وہ انگریزی میں ہیں، لیکن پھر جاوید جبار صاحب یہ آپ کے لیے ہے، پڑھوں گی اور پھر آپ سے چاہوں گی کہ آپ کامنٹ کر دیں۔ یہ انہوں نے بات کہی، انہوں نے کہا ڈیموکریسی از ان دی بلڈ آف، اور جو لفظ انہوں نے استعمال کیا از ان دا بلڈ آف مسلمانز، مسلمانوں کے خون میں جمہوریت ہے۔ who look upon complete equality of manhood, mankind, believe in fraternity, equality and liberty۔ پاکستان بننے سے 1 سال پہلے، آج بتا دیجئے کچھ 80 سال کے ہونے جا رہے ہم، پاکستان، میں نہیں۔ سوری، کیونکہ آپ ایک لڑکی ہیں تو آپ کی تو عمر 30 سے زیادہ کبھی ہوگی ہی نہیں، ابھی بھی آپ صرف آپ یہ 19 سال کی لگتی ہیں، تو انشاءاللہ آپ رہیں گی 19 سال کی۔ تو کیا آپ میرے غیر قیمتی خیالات دریافت کر رہے ہیں؟ جمہوریت کے ساتھ ہم نے کیا کیا یہ فرمائیے، اور قائد کا کیا ویژن تھا اس حوالے سے؟ جی میں عرض کروں کہ ایک تو بہت شکریہ احمد شاہ صاحب کا جو لاپتہ ہو گئے، ہمیں یہاں بلایا اور قائد اعظم کا نام سنتے ہی وہ چلے گئے۔ بے حد بھی نہیں کر رہا ہوں ان کی، بہت میں مشکور ہوں ان کا اس دعوت کا، اور ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، کتنے تسلسل کے ساتھ یہ عالمی کانفرنس کا انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے 18 سال سے۔ تو عرض یہ ہے کہ دیکھیے، جمہوریت جب ہم کہتے ہیں تو ہم عموماً پارلیمنٹ اور ایوان کا سوچتے ہیں، اور سوچنا بھی چاہیے کیونکہ وہ جمہوریت کا ایک اظہار ہیں، لیکن جمہوریت کا مطلب قدریں بھی ہیں، روایات ہیں، ثقافت میں ہیں، ہمارے خاندان کے رشتوں میں ہیں، کس حد تک ایک معاشرے میں ہم افراد کو، بالخصوص بچوں کو، غیر مسلمانوں کو، کیونکہ جمہوریت کا ایک بہت خوبصورت ڈیفینیشن ہے، البرٹ کامو جو ایک بہت اچھے فلسفی عنوان پہ لکھتے تھے، ناولسٹ بھی تھے، انہوں نے کہا the real goal of democracy is not the protection of the majority but the rights of the minority۔ واہ، the real meaning of democracy is not the majority but the minority۔ اور مسلمان ایک زمانے میں مائنورٹی تھے نا، before the creation of Pakistan we were the minority، تو we should be looking after our minorities in Pakistan with the same zeal and commitment جو ہم نے نہیں پورا کیا۔ لیکن میں عرض کروں کہ جمہوریت ہمارے ٹیمپرمنٹ میں، ہمارے مزاج میں موجود ہے، باوجود اس کے کہ افواج پاکستان کو ہم نے دعوت دی کہ آئیں اور آپ مداخلت کریں سول اور سیاسی نظام میں۔ 1954 میں جب وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے بڑی تاریخی غلطی کی کہ جنرل ایوب خان کو انہوں نے مقرر کیا وزیر دفاع، جو کہ بہت ہی غلط ایک فیصلہ تھا، اس دن سے آج تک فوج نے پھر پلٹ کے نہیں دیکھا، کیونکہ ہر مرحلے پر، اور چاہے 1975 میں ہمارے منتخب وزیر اعظم بہت ہی مقبول اور بہت ذہین، بڑی خدمات ہیں، ذوالفقار علی بھٹو ڈی جی آئی ایس آئی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آ کر سیاسی جماعتوں کو بھی مانیٹر کرنا شروع کریں۔ تو ہر قدم پہ سیاسی لوگوں نے تاریخی غلطی کر کر حاوی کر لیا اپنے آپ پر فوج کو، لیکن آج بھی پاکستان کی عوام میں ایک جمہوری مزاج بہت گہرا ہے۔ ہر سال تھرو آؤٹ دا ایئر بار ایسوسیشن کے الیکشن، ڈاکٹر کے ایسوسیشن کے الیکشن، اساتذہ کے الیکشن، چیمبر کے الیکشن،
پرائیویٹ کلبس کے ہر قسم کی تنظیم، انتخابات کا بڑا شوق، امیدوار بننے کا بڑا شوق، اور وہاں فارم 45 اور فارم 47 نہیں ہوتے. وہ بھی ایک جمہوریت کا پہلو ہے پاکستان کا. اب رہی بات کہ سیاسی اداروں میں سرٹنلی اس میں جو بگاڑ ہم نے دیکھی ہے، اور جو اس وقت آئین کا بے ڈھنگا، اتنی بے شرمی سے 26ویں اور 27ویں ترامیم کو جو ٹھوسا گیا تھرو دی پارلیمنٹ وداؤٹ اے سنگل ڈیز پراپر ڈیبیٹ، بغیر دعوت دیے سول سوسائٹی کو کہ وہ بھی رائے کا اظہار کریں، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں دعوت دیں اور سنیں عام شہری کی رائے. تو یہ تو ایک بدترین بگاڑ ہے محمد علی جناح کے ویژن کا جمہوریت کے بارے میں، اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. ہم اپنے آپ کو ضرور شاباشی دیں جو ہم نے فتح حاصل کی ہے ہندوستان پر، بٹ اندرونی طور پر ہم بہت ہی ایک بڑے بحران سے گزر رہے ہیں. وہ بحران جب تک درست نہیں ہوگا، ہم صرف باہر کی فتح حاصل کر کر اپنے آپ کو فریب میں نہیں رکھنا چاہیے. جمہوریت کے ساتھ ایک بہت سمجھیے اہم رشتہ ہوتا ہے جرنلزم کا، میڈیا کا، زبانبندی کا، زبانبندی کی پابندی کرنے کا. تو غازی صلاح الدین صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کا جو اتنا لمبا کریئر ہے، زبانبندی پہلے زیادہ تھی، اب زیادہ ہے، اور قائد اعظم اس زبانبندی کے بارے میں کیا سوچتے تھے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم پاکستان، آج کے پاکستان کا تصور جو ہے، جو ریئلٹی ہے، اس کو جناح صاحب کی ویژن سے ہم کمپیئر کریں تو لگتا ہے کہ ایپلز اور اورنجز کی بات ہو رہی ہے. بالکل کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مطلب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جناح کا پاکستان اور آج کا پاکستان ہاں ایک نہیں ہے، دو مختلف چیزیں. افتخار عارف صاحب نے ابھی فرمایا. ہاں. اور ایک جو حوالہ دیا تھا ابھی افتخار عارف صاحب نے کہ کیسے بدل دیا یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن کو. جی، میری نظر میں وہ ایک بہت اہم مثال ہے، بہت ہی اہم مثال ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہر جماعتوں کے، ملکوں کے کچھ نظریات ہوتے ہیں، کچھ سلوگنز ہوتے ہیں. وہ سلوگنز ان کا ایک تقدس ہوتا ہے، دے آر سیکریٹ. اب انہوں نے کہا تھا یونٹی، فیتھ، ڈسپلن. اس کا اسٹیبلش ترجمہ تھا اتحاد، یقین محکم، تنظیم. جو 3 تلوار ہے نا کراچی میں، وہ یہی 3 تھیں، اور ان پہ یہ لکھا ہوا کرتا تھا اتحاد، یقین محکم، تنظیم. تو پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ فیتھ کا تو یہ ترجمہ نہیں ہے، فیتھ کو تو ایمان ہونا چاہیے. تو ٹھیک ہے، لیکن پھر ایمان نمبر 2 کیسے ہے؟ تو ایمان کا نمبر 1 ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تاریخ کو بدل رہے ہیں. ایک چیز ہے، انہوں نے جو کہا تھا اس کو آپ مان لیجیے، آپ اپنا نیا سلوگن بنا لیں، اس کو ایٹریبیوٹ ان سے نہ کریں. آپ جب آپ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں ان سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تاریخ میں تصحیح کر رہے ہیں، تاریخ کو بدل رہے ہیں. اور تاریخ کو بدلنا جو ہے، یہ ملان کنڈیرا ایک جو تھے، ابھی کاموں کا ذکر کیا جاوید نے، تو ملان کنڈیرا ایک ناولسٹ اسی طرح کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی جابر جو ہے، اس کی قوت کا سب سے بڑا اظہار یہ نہیں ہے کہ وہ حال کو بدلے، وہ ماضی کو بدلتا ہے. اور وہ اسی لیے نئے ٹیکسٹ بکس لکھے جاتے ہیں، اسی لیے نئے یعنی بدل دیا جائے. تو یہ جو ہے کہ ایمان، اور اس ایمان کی فوقیت جو ہے وہ ہے کہ مذہب کا کس طرح استعمال ہوا ہے نا. اور نہیں ٹھہریں، اور اسی میں اگست 11 کی تقریر آتی ہے، یا بالکل اسی میں آتی ہے کہ آپ سب
آزاد ہیں ٹو گو ٹو یور ٹیمپلس ٹو یور ماسک. اور اس میں یہ لکھا تھا, یعنی جو بات کہی تھی کہ کسی کاسٹ اور کریڈ میں ایک میں دوسرے میں فرق نہیں ہوگا. یہ بلکہ میں آپ کہیں تو میں وہ جملے اس کے میں نے جس کا تعلق ہم زیادہ تو وہ کوٹ کرتے ہیں نا کہ فری ٹو گو ٹو یور ماسک, اس میں یہ جملے بھی ہیں. We are starting in the days when there is no discrimination, no distinction between one community and another, no discrimination between one caste or creed and another. We are starting with this fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of one state. اب جب آپ مذہب کے نظریوں کو اتنی فوقیت دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس مذہب کے نہیں ہیں وہ ایکول سٹیزن نہیں ہیں. تو یہ تو جمہوریت کی نفی ہوئی نا. تو ایک تو یعنی جو ہمارے سروں پہ ایک مذہب کے نام پر ایک تسلط اپنا قائم رکھنے کے لیے اس کو نعرے کے طور پہ استعمال کریں. آپ کے جملے کے اٹک نے مجھے بتایا کہ آپ بھی کوئی زبابندی اپنی کرنے کی کوشش کر. تو یہ ایک بات ہے. اور تو پھر یہ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف تھاٹ, یہ جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں نا, ہاں یہ ہیں جمہوریت کی بنیاد. کہ حقوق کیا ہیں کس کے, میڈیا کے کیا حقوق ہیں, عوام کے کیا حقوق ہیں, مائنورٹیز کے کیا حقوق ہیں, عورتوں کے کیا حقوق ہیں, بچوں کے کیا حقوق ہیں. یہ سب اگر ان کو ہم تسلیم نہ کریں تو کوئی جمہوری نظام قائم نہیں ہو سکتا. میں آج ٹی وی دیکھتی رہی, سارا دن چھٹی تھی, تو کئی حکومتی منسٹرز آئے اور انہوں نے ولپرٹ جو قائد اعظم کے بارے میں انہوں نے کہا تھا اس کو دہرایا. انہوں نے فرمایا کہ ہی آلموسٹ کریٹڈ اے جیوگرافیکل میریکل. جیسے پاکستان واز اے جیوگرافیکل میریکل, لیکن آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان جیوگرافیکل میریکل کب تھا؟ جب تک 71 نہیں ہوا تھا, جب تک ڈھاکہ نہیں, فال آف ڈھاکہ نہیں ہوا تھا. Because we were the only Muslim country separated by 900 miles of enemy territory. تو سہیل وڑائچ صاحب معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی پاکستان وہ ہے کہ جو جناح صاحب نے بنایا, تو کیا ہم پاکستان ہیں؟ کیا ہم پاکستان ہیں؟ پاکستان ہے, اچھا, لیکن شاید کہیں روک ہو گئی. جی سہیل وڑائچ صاحب. جی میں تو آج کے زمانے میں زندہ رہتا ہوں اور یہ معجزے والی بات مجھے تو ہضم نہیں ہوتی. اچھا, تو ہم نے نہیں کہا, یہ امریکن ہسٹورین تھے, بے شک جو بھی کوئی کہے, میں تو معجزے نہیں مانتا. دنیا کی حقیقتیں ماننی چاہیے. حقائق جو ہیں وہ معجزے نہیں ہوتے, وہ حقائق ہوتے ہیں. اور پھر معجزہ اگر تھا تو پھر معجزہ ختم کیسے ہو گیا؟ معجزے کا مطلب تو ہوتا ہے ایسی چیز جو دنیا کی حقیقتوں سے ماورا ہو جائے اور خدا کرے, تو پھر ختم کیسے ہو گئی؟ تو اس لیے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ nothing and never will be able to erase Pakistan. خیر چلیں, آج یہ موقع نہیں ہے کہ اس پہ ہم بات کریں, لیکن گزارش یہ ہے کہ آج چونکہ 25 دسمبر ہے, قائد اعظم کا دن ہے, پھر کرسمس بھی ہے, تو میں تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 1917 میں منٹو مارلے ریفارمز آئیں. منٹو مارلے ریفارمز جن میں پہلی دفعہ, یعنی آج سے 118 سال پہلے, انگریزوں نے یہ, جب ہم غلام تھے اور وہ آقا تھے, انہوں نے پہلی دفعہ یہ ریفارمز کیں اور ان میں کہا کہ آپ اپنا نظام خود چلائیں گے, ہم ایسا بندوبست کی طرف بڑھیں گے.
یہ 1917 میں. یعنی ان جو جمہوریت کا جو وعدہ تھا وہ آج سے 118 سال پہلے، میرے سے 2 نسلیں پہلے یہ سن چکی ہیں اور اس کو انتظار کر رہی ہیں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1919 میں صرف 2 سال بعد رولٹ ایکٹ آیا جس کو بلیک لا کہتے ہیں. اب اس وقت 2 رد عمل سامنے آئے. ایک رد عمل یہ سامنے آیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح لیجسلیٹو اسمبلی کے منتخب رکن تھے اپنے علاقے سے جی. تو قائد اعظم نے 1919 کے بلیک لا پہ ریزائن کر دیا کہ اب اس اسمبلی میں بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے. اور دوسرے بڑے لیڈر مہاتما گاندھی تھے، انہوں نے ستیا گرہ یعنی عدم تعاون کا اعلان کر دیا اور تحریک بنا دی. اب وہ بلیک لا کیا تھا؟ یہ بات ہے 116 سال پہلے کی، 1919 کی، کہ 116 سال پہلے برطانوی حکومت نے یہ کہا کہ آج سے میڈیا پر پابندی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ آج سے ٹرائل عام کورٹ میں نہیں ہوں گے، اسپیشل کورٹ میں ہوں گے. انہوں نے یہ کہا کہ اسپیشل لاز جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوں گے اگینسٹ دی اسٹیٹ جن کے بارے میں فیصلہ کرے گی. تو میں جناب والا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1919 کے جواب میں جب یہ ہوا تو اس وقت قوم اتنی جاگ رہی تھی کہ 1919 میں لاہور میں جلوس نکلا. کانگریس کے لیڈر لالا لاجپت رائے اس کو لیڈ کر رہے تھے. ان کو لاٹھیاں ماری گئیں اور وہ اس دنیا سے چلے گئے. اور لالا لاجپت رائے کون ہے؟ جنہوں نے گلاب دیوی ہاسپٹل لاہور میں، اب بھی سب سے بڑا ٹی بی کا ہاسپٹل ہے، وہ بنایا. وہ یہی موجود ہے لاہور میں. مہاتما گاندھی نے اس کا افتتاح کیا تھا. خیر، یہ لاہور میں واقعہ ہوا 1919 کے لا کے بعد. 2 دن بعد لالا لاجپت رائے کی ڈیتھ کے بعد 1919 میں جناب اپنا امرتسر میں جلیاں والا باغ کی کال دی گئی، جلیاں والا باغ میں، اور وہاں 344 بندے پریس کی آزادی، فری ٹرائلز کے لیے اور اسپیشل کورٹس کے خلاف 344 لوگ فائرنگ سے مارے گئے. سارے اسی پر اکتفا نہیں، 2 دن بعد گجرانوالہ میں جلوس ہوا جس پر پوری ہندوستانی تاریخ میں پہلی بار جہازوں سے بمباری کی گئی. اور جناب والا میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کام 116 سال پہلے غیر تعلیم یافتہ، پسماندہ، غلام قوم نے نہیں کرنے دیا، وہ آج کیسے ہو جائیں گے؟ اس لیے تاریخ کا پہیہ آگے کو جانا چاہیے، پیچھے کو نہیں. یہ نہ کریں کہ جو 116 سال پہلے نہیں ہوا وہ آج کیسے ہو سکتا ہے. تھوڑا سا کچھ اور سنا دی پھر آگے بڑھتے ہیں. کوئی اس میں قصہ کیا ہے کہ کراچی آرٹس کاؤنسل میں بیٹھ کر ہم نے بہت سی باتیں ایسی کر لی ہیں جو عام طور پر نہیں کی جاتی ہیں. اور ہم تو چلے جائیں گے اسلام آباد، مگر احمد شاہ کو یہیں رہنا ہے. اور اور اگر یہ جو دونوں صحافی ہیں یہ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ گمشدہ ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اٹھا لیے جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے. اب تو کوئی اچھا، اس میں قصہ یہ ہے کہ جو بہت اہم بات
جس کی طرف گفتگو ہو رہی ہے کہ تاریخ میں قائد اعظم کے بارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. وقت گزرنے کے ساتھ جو بڑے رہنما ہوتے ہیں ہوئے ہیں 20ویں صدی میں یا کسی بھی صدی میں، وقت گزرنے کے ساتھ ان کے کردار کی خامیاں زیر بحث آتی ہیں، ان کے کرپشنز زیر بحث آتے ہیں، ان کی ایسی باتیں جو قابل گرفت ہیں وہ نظر میں آتی ہیں، کردار کی خامیاں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ دو اشخاص ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں وقت گزرنے کے باوجود اور ان کے مخالفین بھی ان کے کردار کی کوئی خامی بیان کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. قائد اعظم محمد علی جناح اور نیلسن منڈیلا، یہ دو آدمی ایسے ہیں کہ جن کے قومی لیڈر کے طور پر مثلا لینن پہ گفتگو ہوتی ہے، ماؤ پہ گفتگو ہوتی ہے، اتاتورک پہ گفتگو ہوتی ہے، سویکارنو پہ گفتگو ہوتی ہے، مگابے پہ گفتگو ہوتی ہے، اور میں بہت سے نام گنا سکتا ہوں. مگر شخصی خامیاں جنہیں آپ کہتے ہیں، ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں جب میری عمر میں 22-23 سال کا تھا جب میں نے ٹی وی اسٹیشن پر کام کرنا شروع کیا، تو ہمارے ایک بزرگ تھے جو آتے تھے، اور وہ مولانا حسن مثنیٰ ندوی ایک بزرگ تھے، اور ایک حسین امام صاحب جن کو آپ جانتے نہیں ہیں، اور ان کا کوئی ذکر بھی اب نہیں ہوتا. قائد اعظم کے بہت سے رفقائے کار جو تھے وہ ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے رخصت ہوئے. بعض لوگ جو قائد اعظم کے قریب نہیں تھے وہ قرار پائے بہت بڑے لیڈر. مثلا ستار سیٹھ کو کوئی آدمی نہیں جانتا. میں اپنی کسی مریض کو، اپنی والدہ کو دیکھنے گیا تو معلوم ہوا کہ جناح ہاسپٹل میں وہ کسی ستار سیٹھ نے قائد اعظم کو پہلے جن لوگوں نے مالی معاونت کی تھی ان میں شامل تھے. وہ کوئی پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے، مگر آخر دنوں میں وہ بالکل آپ کہیے بے دست و پا وہاں میں نے ان کو دیکھا. تو ہم نے بہت سے لوگوں کو بھلا دیا. اس پاکستان کا جب واقعہ ہوا تو میں ایک روز کراچی ٹی وی کے کراچی یونیورسٹی کے اپنے ایک دوست تھے جمیل اختر خان، ان سے ملنے گیا تو میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو شیروانی پہنے ہوئے اور اسی کپڑے کی ٹوپی پہنے ہوئے تشریف لائے. میرا ان سے تعارف ہوا. وہ تھے ہمارے پاکستان ناگزیر تھا ریاض صاحب. انہوں نے تعارف کرایا میرا جمیل نے کہ تو میں نے ان کے قدموں کو ہاتھ لگایا اور میں نے ان سے پوچھا کہ اب یہ اس پاکستان کا ڈیبیکل ہو رہا ہے یا ہو جائے گا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ریاض صاحب یہ جو پاکستان ناگزیر تھا اب اس کا کیا ہوگا؟ آپ یقین کریں گی کہ وہ بزرگ آنسوؤں سے رونے لگے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کو بتانا چاہیے کہ جو ہم نے تو پاکستان ایسے ہی لیا تھا. بار بار لکھا جاتا ہے ایسا، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے رہنما تھے اور سول اسپوکسمین کہنا چاہیں تو آپ انہیں کہہ لیں، لیکن باقاعدہ وہ ایک پوری تحریک تھی جو بہت دنوں میں کلمینیٹ ہوئی تھی. یعنی مثلا ہم بہت احسان مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان اور علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم، لیکن بہت سی ایسی شخصیتیں ہیں ہمارے سندھ سے، خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے، جنہوں نے قیام پاکستان کی تحریک میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا، مگر ہم ان کا تذکرہ جان بوجھ کر نہیں کرتے ہیں یا مصلحتاً نہیں کرتے ہیں اور کیا جانا چاہیے. مطالعہ پاکستان نے اس ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے. یعنی میں ہر سال جب 10-12 سال کے بعد جب کوئی حکومت بدلتی ہے نصاب بدل جاتا ہے، ہمارے ہیرو بدل جاتے ہیں، ہمارے جو اسباق ہیں تدریسی کتابوں کے. اچھا، شخصیت کی تعمیر میں بنیادی تعلیم کو بہت اہمیت ہے. اگر آپ پہلی جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک
سچی باتیں نہیں لکھیں گے. ابھی مثلا آپ کی تاریخ کی کتابیں ہیں, آپ یہ بھی نہیں ان کو بتاتے کہ مثلا ہم کہ محمد بن قاسم جب آئے تھے, جب سے پاکستان کی تاریخ لکھی جائے, موئنجودڑو سے لکھی جائے, مہر گڑھ سے لکھی جائے, یا یہ ہمارے لوگ ہیرو ہیں کہ نہیں ہیں, یا وغیرہ وغیرہ. اتنے سوالات ہیں جو اب پیدا ہو رہے ہیں. یہ پیدا نہ ہوتے اگر آپ نے شروع میں ان سوالوں کو. زبان کا ہی سوال ہے. پہلے یعنی باقاعدہ ہمیں ایک نریٹو بتایا گیا اور ہم کو نفرتیں پیدا کی گئیں جان بوجھ کر. قائد اعظم نے بہت سی باتیں کہی ہوئی ہیں جو سیاق و سباق سے ہٹا کر بیان کی جاتی ہیں. یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے دائیں بائیں, میں تو اور یعنی میرا تو ایسا علم نہیں ہے, یہ صاحب مطالعہ لوگ ہیں, یہ آپ کو بتائیں گے. مثلا قائد نے زبان کے سلسلے میں جو کہا ہے اس کو آپ پڑھیے. مثلا آپ کو آزادی ہے کہ آپ اپنے علاقوں میں جو سی زبان چاہیں آپ اس کو نافذ کریں. ایک رابطے کی زبان کسی بھی ملک کے لیے ضروری ہوتی ہے, وہ اردو ہوگی وغیرہ وغیرہ. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ شیخ مجیب الرحمن کو آپ علامت سمجھتے ہیں. شیخ مجیب الرحمن ایوب خان کے خلاف مادر ملت کے ساتھ کھڑے ہوئے ایک باقاعدہ ایسے تابعدار نیازمند کے طور پر. میں نے ان کی تصویریں دیکھی ہیں اور ان کے بیانات دیکھے ہیں, تو وہ کیا واقعہ تھا اور کون سی صورت احوال تھی جس نے ان گویا لوگوں کو جنہوں نے اس پاکستان کے بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا تھا, جنہوں نے تحریک پاکستان اور مسلم لیگ کی بنیاد رکھی تھی, ان کو آپ نے اقلیت قرار دے کر آپ نے ان کو متون کرنے کی کوشش کی اور وغیرہ وغیرہ. کوئی ذمہ داری سے اپنی اب جتنی کتابیں آتی ہیں یعنی دسمبر کو آپ اس سے بغیر, ہماری تاریخ میں دسمبر بہت ہی ایک ایسا مرحلہ ہے کہ میرے تو دل و دماغ سے نکلتا نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جتنے سقوط مشرقی پاکستان پہ اتنے اکاؤنٹ آئے ہیں, یہ بیٹھے ہیں جاوید کی میں نے کچھ چیزیں دیکھی, انہوں نے مشرقی پاکستان کو جیسے ڈیفینڈ کیا. دہلی میں ایک میں نے ان کا انٹرویو دیکھا, میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کی ترجمانی کی اور انہوں نے بہت ہی واضح اور دو ٹوک موقف اختیار کر کے انہی کی زبان میں انہی کی لغت میں اس کا جواب دیا. اب آپ مجھ کو بتائیے کہ سقوط مشرقی پاکستان, المیہ مشرقی پاکستان کے بارے میں, ڈھاکہ کے فال کے بارے میں کوئی ایسا بیانیہ ہے جو ہمارے اداروں نے دیا ہو؟ ایسی کتابیں موجود ہیں جس میں اپنی ذمہ داریوں سے ایگزونریٹ کیا ہے اپنے آپ کو. میں نہیں تھا, فلاں جنرل صاحب تھے, میں نہیں تھا, انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا, میں نہیں تھا, محاذ پر وہ تھے, وغیرہ وغیرہ. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جاوید جبار صاحب سے کہوں گی کہ سقوط ڈھاکہ پر آپ کی جو ڈاکیومنٹری تھی, میں اس کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ تھی, لیکن اس کی وجہ سے میں نے جا کے اسے پھر پورا دیکھا. تو ایک تو جس کامنٹری کے بارے میں افتخار عارف صاحب نے ذکر کیا وہ بھی بتائیے آپ نے کیا کہا. شکریہ عمر صاحبہ. دیکھیے 1971 کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے تحقیق کرنا کہ قائد اعظم کا کیا تصور تھا پاکستان کے بارے میں. وہ ایک ارتقائی پروسیس تھا, کوئی فکس نوشن نہیں تھا کہ یہ پاکستان ہوگا. یو فائنڈ کانسٹنٹ چینج. مثلا لاہور کی قرارداد میں تو لفظ پاکستان ہے ہی نہیں, کیونکہ پاکستان کا لفظ انہوں نے اپنایا نہیں تھا. کانگریس کے پریس نے جب انہیں کہا کہ لاہور کی قرارداد تو پاکستان کا مطالبہ ہے, تو انہوں نے پھر جنرل صاحب نے کہا ہاں اگر آپ کہتے ہو تو آپ اس کو سمجھ لو گے یہ پاکستان کی قرارداد ہے. پاکستان کا لفظ اتنا مقبول ہو چکا تھا نوجوانوں میں, لیکن بزرگان میں نہیں. مسلم لیگ کی قائدین پاکستان کا لفظ نہیں استعمال کرتے تھے 1940 تک. علامہ اقبال کی کسی شاعری میں مجھے نہیں نظر آتا لفظ پاکستان. 5 سال وہ ماشاءاللہ حیات رہے یہ لفظ ایجاد ہونے کے بعد. تو 1940 میں قرارداد کہتی ہے there shall be states.
sovereign Muslim majority states, plural. लेकिन 6 साल बाद अप्रैल 1946 में जब नए मुंतखब मुस्लिम लीग लीडर्स मिलते हैं दिल्ली में, तो एलानिया आता है 1 स्टेट। तो कांग्रेस के प्रेस ने ख़ास तौर पे कहा, ये क्या हुआ जिन्ना साहब, यहाँ पर तो स्टेट लिखा हुआ है, करारदाद में तो स्टेट्स था। क्या बात है जिन्ना साहब की। कहते हैं वो तो एक टिपोग्राफिकल टाइपिंग मिस्टेक था। वो this was his mashallah very intelligent way of evading the fact that the concept of Pakistan was changing all the time. He was deciding what to do. फिर मार्च 1947 में 4 माह पाकिस्तान बनने से कबल सोहरावर्दी साहब, जो उस वक्त यूनाइटेड बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रपोज किया कि मैं सजेस्ट करता हूं कि बंगाल एक सिंगल अनडिवाइडेड सॉवरेन इंडिपेंडेंट बंगाल होना चाहिए। सिर्फ एक लीडर ने सपोर्ट किया इस आइडिया को, किसने? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना वांटेड ए सेपरेट इंडिपेंडेंट बंगाल। तो जब हम कहते हैं कि जी वो ख़त्म हो गया 1971 में, मैं अर्ज़ करूं बड़े अदब के साथ कि मुसलमान कौमियत रद्द नहीं हुई 1971 में। बांग्लादेश में इस वक्त भी मुसलमान होने पर फ़ख्र है, दे आर वेरी प्राउड ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म। तो मुसलमान कौमियत जिंदा है। अलबत्ता वो जो बेढंगा स्ट्रक्चर था पाकिस्तान का, जो जिन्ना साहब मजबूरन एक्सेप्ट कर गए, क्योंकि वो डिवीज़न नहीं चाहते थे, पार्टीशन नहीं चाहते थे बंगाल का या पंजाब का। कांग्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि डिवाइड करे। तो हम जब कहते हैं कि ये 1971 की ट्रेजेडी हुई, वाकई में ट्रेजेडी तो थी। जैसे खूबसूरती से इफ्तिखार आरिफ साहब ने फरमाया कि ख्वाब को भी हमने महफूज नहीं रखा। वी कुड नॉट इवन प्रिजर्व अ ड्रीम बिकॉज इट वॉज अ ड्रीम स्टेट। तो 1971 is like an onion, you keep peeling it, you discover new facets. Even Mr. Jinnah realized it will be a very difficult process to maintain the structure of a state 1,000 miles separated from each other. Lekin Muslim nationalism, which was the basis for Pakistan, or the two-nation theory for that matter, that is very much alive and well today. हमने उसको justice नहीं की. We should keep refining it and we should keep refining democracy in Pakistan. आखिरी मेरा पॉइंट ये है, हम जमहूरियत देखते हैं, बहुत बिगड़ी हुई हालत है, लेकिन this is not the democracy that there was there in Mr. Jinnah's time. And democracy is not something fixed and static. उसको constantly उसमें इस्लाहात की ज़रूरत होती है। हमारा जो निज़ाम है, इंतखाबी निज़ाम, ये बिल्कुल नानुमाइंदा निज़ाम है। कंपल्सरी वोटिंग जब तक नहीं होगी, 50% वोट तो डालते ही नहीं लोग, तो कैसे ये नुमाइंदा जमहूरियत है? 20% वोट लेकर हुक्मरानी करते हैं 4 साल 5 साल। एक उम्मीदवार को 15% वोट मिलते हैं अपने हलके में, और वो बन जाते हैं नुमाइंदे पूरे 100% वोटर्स का। तो कई इस्लाहात की ज़रूरत है पाकिस्तान को सही मायनों में जमहूरी बनाने के लिए। और हम ये बार बार ये बात करते हैं जिन्ना का पाकिस्तान। जिन्ना का जो तसव्वुर था पाकिस्तान के बारे में, वो 1947-48 का था। आज की दुनिया और आज का पाकिस्तान बिल्कुल मुख्तलिफ हालात में जिंदा है। And we cannot expect to bring back the past. We can bring back his values, कदरें, उसूल, सखाफत, ईमान, आमाल, वो ज़रूर महफूज रखें। लेकिन we cannot recreate Pakistan. This is a new Pakistan, new Pakistan. गाजी सलाहुद्दीन साहब, नया पाकिस्तान है, प्याज की तरह रोज छिलके बदल रहे हैं। यहाँ जो गुफ्तगू हुई, एक जुमला आपसे और गुजारिश करना चाहती हूँ, फिर द माइक इज योर्स। ये मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, मैं चाहती हूँ आप मुझे समझा दें। बहुत कोशिश की, समझ में नहीं आई आज के पाकिस्तान में। ये 2 अप्रैल 1944 में कायदे आज़म ने कहा, These ministers are truly speaking your servants. You are their virtual masters. You have got the key to remove them from their ministerial gaddi
if they no longer remain alive to their responsibility. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ کہاں کا ذکر ہے. ایک تو پہلے تو آپ نے کہا کہ جو بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے وہ میں آپ کو سمجھا دوں. یہ کیسے ہوگا؟ سوچتی رہی کہ یہ کس چیز لیکن ابھی جو باتیں کی ہیں جاوید نے، اس میں بہت سی جو سب سے بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم کا جو تصور پاکستان تھا وہ بدلتا رہا سیاست کے ساتھ ساتھ. اس میں ایک بات اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ماؤنٹ بیٹن صاحب آئے اور ان کا مینڈیٹ یہ تھا کہ وہ فیصلہ کر دیں، ہے نا، تو وہ سب کچھ انہوں نے اتنی جلدی میں کیا. ایک ایسا سونامی آیا کہ جس میں کسی کے اختیار میں کچھ نہیں تھا. تو جو پاکستان جس طرح بنا ہے، بلکہ والپورٹ جو کہ سب سے میرے خیال میں معتبر ہسٹورین ہے ساؤتھ ایشیا کا، اس نے کتاب الگ لکھی ہے جس کا عنوان ہے شیمفل فلائٹ، کہ یہ انگریز انہوں نے اتنی جلدی میں یہاں سے بھاگے کہ ہر چیز، اور اس کے ایک نتیجہ تو جو فسادات ہوئے، ان فسادات کے نتیجے میں جو نئے خیالات بدلے. اب ایک اہم اور بات ہے، ہم 11 اگست کی بہت بات کرتے ہیں نا. اب 11 اگست کو انہوں نے ایک تقریر کی جو پاکستان بننے کے بعد، حالانکہ پاکستان تو 15 اگست کو یوم آزادی تھا نا، ہمارا پہلا یوم آزادی 15 اگست ہی تھا. ٹکٹ بھی ڈاک کے موجود ہیں 15 اگست. یہ بعد میں فیصلہ ہوا کہ اس کو ہم 14 کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ہاں. لیکن 11 اگست کو جو انہوں نے تقریر کی وہ ان کی پہلی تقریر سمجھیے تھی کہ اس ملک کے لیے. اور انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے فسادات دیکھے. اٹ واز این ایموشنل اسپیچ. اور انہوں نے کیا کہا فسادات دیکھ کے؟ کہ یہ جو مذہب کے نام پہ خون خرابہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ ملک ایسا بننا چاہیے کہ جس میں مذہب اس طرح سے استعمال نہ ہو. لیکن پھر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ریلیجن از ناٹ دا بزنس آف دا اسٹیٹ، تو پاکستان تو بنایا ہی مذہب کے نام پہ تھا. یہ بھی تو دلیل ہے نا. تشریح کر دیجئے جب انہوں نے کہا تشریح کی بات ہے. ہاں، قائد اعظم صاحب نے کیٹیگریکلی کہا اٹس ناٹ اے تھیوروکریٹک اسٹیٹ. ہاں نہیں، لیکن یہ کہ اس سے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے خون خرابہ دیکھ کر، جو مائیگریشن تھی، جو ریفیوجیز کا حال تھا، اس کو دیکھ کر یہ سوچا کہ ہمیں اپنے ویژن کو ریوائز کرنا چاہیے. وہ نہیں ہو سکا. مثال اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم 71 کی بات کر رہے ہیں کہ اس پہ انالائز نہیں کیا گیا، اس پہ کتابیں نہیں ہیں، اس سے ہم بھاگتے ہیں. وہ اس لیے کہ ہم جو ہیں تاریخ کو نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ پڑھنا چاہتے ہیں، نہ بنانا چاہتے ہیں. ہاں، تحریک پاکستان کا، یعنی میں بالکل آپ سے اتفاق کروں گا، میں کیونکہ جانتا ہوں کہ آپ کا اور میرا نظریہ اس میں مختلف نہیں ہے کہ یہ جو نظریہ پاکستان کے لفظ کی کوائنج وغیرہ جو ہے، مگر جو بھی نظریہ ہو، علیحدہ مسلم شناخت تو قائد اعظم کے پیش نظر تھی. یہ تو ایک حقیقت ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو فسادات ہیں یہ تو قیام پاکستان کے بعد کا مرحلہ ہے. قائد اعظم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جن کو مینج کرنا تھا اور جنہوں نے مینج نہیں کیا. ہمارے تانا دیا جاتا ہے. ایون گاندھی واز مرڈرڈ بائی اے ہندو ایکسٹریمسٹ. تو وہ ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز تو انفارچونیٹلی اکراس دا بارڈر انلیش ہوئیں. سہیل ورائد صاحب تھوڑی اور تاریخ بتا دیجیے. جی، میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں خواتین کے حوالے سے. جی بالکل. جو جناح صاحب کے خیالات تھے اور ان کی جس طرح سے پریکٹس تھی. یہاں پاکستان کے لوگ شاید شاک بھی ہوں، ان کے لیے ہاضمہ بھی مشکل ہو، لیکن سچ یہی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ
مسلمانوں میں سب سے زیادہ تعلیم پہ زور سر سید احمد خان نے دیا، اور لیکن سر سید احمد خان بھی حالات کے دباؤ سے کی وجہ سے مصلحتاً کبھی بھی گرلز ایجوکیشن کی بات نہ کر سکے. ان کے زمانے میں بھی انہوں نے خواتین کی تعلیم کی بات نہیں کی. یہ بعد میں ان کے ایک شاگرد تھے مولوی ممتاز علی، جنہوں نے یہ کمپین شروع کی، اور اس کے بعد عورتوں کی، مسلم خواتین عورتوں کی تعلیم کی بات شروع ہوئی. لیکن جناح صاحب شروع سے مسلم خواتین کی ایجوکیشن کے بارے میں بہت کنسرن تھے. مثلا انہوں نے اپنی بہن فاطمہ جناح کو ایک پرائیویٹ ایک سرکاری جو تھا ڈینٹسٹری کالج اس میں پڑھایا. لیکن چلو یہ بھی اس وقت بمبے اور دلی میں رواج شروع ہو گیا تھا. اصل یہ بات تھی کہ فاطمہ جناح ہندوستان میں پہلی مسلم خاتون تھی جس کو قائد اعظم نے پرائیویٹ ڈینٹل کلینک بنا کے دیا. پرائیویٹ ڈینٹل کلینک. اور مطلب یہ تھا کہ ان کو اتنی آزادی دی کہ وہ خود پرائیویٹ پریکٹس کر سکیں. اور پھر آپ سن کے حیران ہوں گے، رتی جناح جو کہ وہاں کی بمبے کی جینٹری کی، ٹھیک ہے، اور خوبصورت ترین خاتون تھیں، وہ جب قائد اعظم کے پاس آتی تھی دفتر میں تو وہ کرسی پہ نہیں بیٹھتی تھی. قائد اعظم جس میز پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے تھے کتاب رکھ کے، وہ اس پر بیٹھتی تھی. اور قائد اعظم کی جو اہلیہ تھیں وہ جو کپڑے پہنتی تھیں وہ اس وقت کے مسلم معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں تھے، کیونکہ وہ فیشنیبل اور ماڈرن کپڑے پہنتی تھیں، اور جس میں بعض اوقات بازو یا اس طرح کی جو جھلک نظر آ جاتی تھی. تو مسلم زعماء جتنے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ اپنی بیوی رتی کو کہیں کہ یہ کریں. تو قائد اعظم نے کہا اٹس ہر رائٹ. اور پھر دوسری دلچسپ اور بات ہے کہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ بمبے میں ان کا گورنر بمبے سے ایک لڑائی ہو گئی جس میں وہ انہوں نے کہا کہ وہ شاید لیڈی جناح نیڈس سم شال، اور اس نے اندر سے شال منگوائی. قائد اعظم بائیک آؤٹ کر کے آ گئے اپنی وائف کی وجہ سے کہ یہ بیڈ ایٹیکیٹس کا اس نے اظہار کیا. اس کے بعد اس گورنر کے خلاف مظاہرہ ہوا، اور جو بمبے کا، اب اس کا نام جناح ہال ہے، بمبے کا جو میونسپل ہال تھا اس کے اندر ایک فنکشن ہوا. اب فنکشن کے اندر ہونا تھا، گورنر کا اعزاز تھا، اور قائد اعظم اور مسلمان اور سب نے جا کے کرسیوں پہ قبضہ کر لیا. یہ جا کے پہلے سے بیٹھ گئے تاکہ گورنر کا وہ اعزازی پارٹی نہ ہو سکے. تو بہت بڑا ہنگامہ ہے. ایسے ہی ہے نا کہ آج کے گورنر کے خلاف جو ہے وہ جا کے بیٹھ جائیں ہم، تو فورس آئی ہوگی، تبادلہ ہوا. اس وقت رتی جناح، جس وقت یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، رتی جناح ایک گھر کے شیڈ کے اوپر کھڑی تھی. اور دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ اس وقت بارش ہو گئی، اور جب بارش ہوئی تو رتی جناح کے کپڑے اتنے موٹے نہیں تھے کہ جس میں ان کا جسم چھپ سکتا. تو بعد میں قائد اعظم کو اس کی بھی شکایت لگائی گئی کہ جی رتی جناح دیکھیں کس طرح سے بارش میں بھیگتی رہیں اور مسلمانوں کا امیج خراب ہوا. لیکن قائد اعظم بہت کنونس تھے عورت کی آزادی کے بارے میں، اپنے لباس کے بارے میں، اپنی اس کی آزادی کے بارے میں. اور میں دلچسپ بات بتاؤں کہ قائد اعظم انتہائی کنجوس تھے. ان کی بہن فاطمہ جناح بھی انتہائی کنجوس تھیں. صرف اپنے ڈریس پہ، کپڑوں پہ خرچ کرتے تھے، لیکن ان کو یہ بھی حساب ہوتا تھا کہ آج سیب کتنے آئے ہیں اور آج کیا، اس طرح سے وہ اپنی زندگی کو چلاتے تھے. آپ قطع کلامی ہو رہی، کنجوسی اچھی تھی، کیونکہ جب وہ بہت کم عرصہ پاکستان کے بعد وہ رہے، لیکن
جب گورنر جنرل تھے اور کہا جاتا تھا کنجوسی کو اچھا ثابت کرنا ہاں جی ان سے کہا جاتا تھا کہ کھانے پہ بلا لیں تو کہنے لگے کیوں, اس کے پیسے کون دے گا, چائے پہ بلائیں. بسکٹ بھی نہیں کھلاتے تھے, بسکٹ بھی نہیں کھلاتے تھے. واقعی وہ کہتے تھے چائے پہ بلائیں اور 2 گھنٹے کا ایونٹ رکھیں, اس کے بعد رخصت. تو یہ جو دعوتیں اور یہ جو طعام ہے, اور کیونکہ میرا ٹاپک ہے آج کا پاکستان اور قائد کا پاکستان, تو میں تو مستقل میں ابھی کنکلوڈ کر لوں. اب وہ جو تھیں رتی جنا, وہ آئی تھیں ایک امیر فیملی سے. اب وہ تھی بہت شاہ خرچ, اور ظاہر ہے بلنگ تو سب قائد اعظم کرتے تھے. اور جب وہ ناراض بھی ہو گئیں تو حتیٰ کہ جب وہ پیرس ٹھہریں اور جب انگلینڈ ٹھہریں, بعد میں ان کی ملنا جلنا ناراضگی تھی, بل ہمیشہ قائد اعظم دیتے تھے. بلکہ ایک بڑا مشہور واقعہ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ کہیں گئیں حیدرآباد رتی جنا, اور وہاں جا کے انہوں نے فرنیچر خرید لیا, اور کہیں انہوں نے مشورہ کیا, انہوں نے کہا نہیں ضرورت. تو لیکن انہوں نے وہ بل بھیج دیا, قائد اعظم نے بل بھر دیا. اور پھر اپنی بیوی سے محبت کا واقعہ سنا کے میں کنکلوڈ کرتا ہوں. قائد اعظم کو کبھی کتے پسند نہیں تھے, لیکن ان کی وائف رتی جنا جب بھی وہ لیجسلیٹو اسمبلی کے اجلاس میں آتے تھے اپنے ساتھ ڈاگس لے کے آتی تھیں. اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ بہت سامان آتا تھا, اب تو آہستہ آہستہ سامان کم ہو رہا ہے نا. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ سامان کے باقاعدہ صندوق کے صندوق ہوتے تھے, ساتھ کتے بھی آتے تھے, ساتھ نوکر بھی آتے تھے, تو ان کے لیے الگ کمرے بنے ہوتے تھے, تو وہ کتے اس میں رہتے تھے. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے رتی کے بعد جو کتے تھے ان سے بہت پیار شروع کر دیا, کیونکہ ان کی وائف بھی پیار کرتی تھی. تو یہ ان کی ایکسٹریم لو فار دی لبریشن آف ویمن. غازی صاحب میں اسی تسلسل میں کچھ بات, ایک تو یہ اینیکڈوٹس وغیرہ جو ہسٹوریکل ہیں نا بڑے انٹرسٹنگ ہیں. اور رتی جناح کی بات ہو رہی تھی, وہ عجیب خاتون تھیں. ان کے بارے میں یہ تھا کہ جب لیجسلیٹو کونسلس کی میٹنگز شملہ میں ہوتی تھیں تو وہ مال پہ جو ایک بڑی دکان تھی اس سے اپنے کتے کے لیے چاکلیٹ لیتی تھیں, اور پھر لوور مال پہ جا کے پتے پہ رکھ کر چاٹ کھاتی تھیں. یہ سب قصے اس قسم کے ہیں. لیکن یہ جو خواتین کے بارے میں جو ان کی رائے تھی, اس سلسلے میں اہم بات جو ہے اور جو تاریخی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کمال اتا ترک سے بہت متاثر تھے, اور اس کا ایک ہسٹوریکل ایویڈنس بھی ہے, وال پوئٹ نے لکھا ہے. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کمال اتا ترک زندہ تھے. کمال اتا ترک کا انتقال 1938 میں ہوا ہے, اور یہ 1932 میں انہوں نے ایک کتاب پڑھی گرے وولف, ایک آرمسٹرانگ ایک رائٹر جو کمال اتا ترک پہ تھی. وہ اس کتاب میں ایسے کھو گئے کہ ان کی بیٹی دینا جو ان دنوں 13 سال کی تھی وہ ان کو گرے ولف کہتی تھی. وہ کہتی تھی او گرے ولف ٹیک می ٹو پینٹومائم, ٹیک می دیئر, آئی ایم آن ہالیڈیز. یہ سب چیزیں ریکارڈڈ ہیں. تو کمال اتا ترک سے ان کی ایک وابستگی یا ایک ان کو آئیڈیلائز کرنا, اس کی معنویت پہ غور کریں آپ. جی یہ ہے خواتین کی آزادی. اور ایسینشلی اور جو باتیں کی, ہی واز اے سیکولر پرسن. He was very secular. اگر آپ کو ان کے سمجھنا ہے تو آپ کو ایک سیکولر سوسائٹی کا تصور کرنا چاہیے جس میں I'm running out of time and there's just one thing that I want everybody to I mean we start talking about قائد, we start talking about رتی, میرے خیال ہے کہ اور بہت وقت گزر جائے گا اور لوگ اسی طرح محو رہیں گے. لیکن 2 باتیں تھیں جس کے بارے میں آپ لوگوں سے میں کوئک کامنٹ چاہوں گی. پہلی بات وہ پیلسٹائن سے تعلقات کے بارے میں اور اسرائیلی اسٹیٹ کے بارے میں بالکل واضح ان کی خیالات تھے جاوید جبار صاحب. اور ایک ان کا جملہ تھا پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ. کہاں ہے وہ پیس ود ان, کہاں ہے وہ پیس ود آؤٹ. آج پاکستان کی بہت تعریف رہی انٹرنیشنلی. ایک امریکی جریدہ جب کوئی بات لکھ دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے وہ سچ ہے. اس سے پہلے ہم کچھ بھی کر لیں
ہمیں ویلیڈیشن اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کوئی گورا کسی گورے مراسلے میں یہ لکھے. یہ انفارچونیٹ بات ہے, ہم اپنوں کی تعریف نہیں کر پاتے, اس وقت تعریف کو مانتے ہیں جب کوئی دوسرا, تو آج سارے دن اس کا بھی چرچا رہا. لیکن اوور آل ریجنلی وی آر ناٹ ان اے اسٹیٹ آف پیس. کوئک کامنٹ, ویری کوئک, جاوید جبار صاحب. یس, وی آر ناٹ ان اے اسٹیٹ آف پیس. ہمارے بہت ہی پیچیدہ رشتہ ہے این ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ. یہ اس تضاد کو ڈھونڈنے کے لیے, درست کرنے کے لیے بہت ہی تلخ قسم کی بات کرنی پڑے گی کھلے عام, جس میں کوئی یہ شک نہ ہو کہ ہم افواج پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں. اگر افواج پاکستان کی قیادت مداخلت کرتی ہے سیاست میں تو ان پر تنقید کرنا اس کا عین یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم افواج پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو وی ہیو ٹو میک دیٹ ڈسٹنکشن. اور یہ ڈسٹنکشن افواج پاکستان کی قیادت کو چاہیے یہ تسلیم کرے کہ کسی اعتبار سے کوئی بھی شخص, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو اور اس کے عمران خان ہو یا کوئی عام شہری ہو, مجھ جیسا ناچیز شخص, اگر ہم ان کی قیادت پر تنقید کرتے ہیں اور قیادت کے کچھ فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں, یہ بھی نہیں کہ سویپنگلی ہم کہتے ہیں سارے جنرل خراب ہیں, سارے ایڈمرل خراب ہیں. ایک ایک اگر غلطی کی ہے تو اس کو ماننی چاہیے, اور اس میں خود ان کی پختگی بڑھے گی, ان کی عزت اور کریڈیبلٹی بڑھے گی. That's all I have to say, and we can do it. We can do it. مجھے سیشن کنکلیوڈ کرنا ہے. آپ میں سے کوئی اگر ایک جملہ کہنا چاہے تو ضرور. ایک جملہ, وی ڈونٹ ہیو پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ. لیکن جو پاکستان جس طرح بنا, جو فریڈم موومنٹ تھی, اس کا تقاضا یہ تھا کہ ساؤتھ ایشیا میں پیس ہوتا, دوستی ہوتی. اگر دوستی نہیں ہے تو پھر پاکستان بننے میں جو ہمارے مقاصد تھے وہ حاصل نہیں ہوئے. آج ایک چیز پڑھی, بس اس پہ بات ختم کر رہی ہوں. انگریز سرکار نے بھگت سنگھ کو دہشت گرد قرار دیا, لیکن قائد اعظم نے ان کے سیاسی قیدی قرار دیا کے لیے کورٹ میں گئے اور کہا کہ جو اس نے کیا میں اس سے اگری نہیں کرتا, لیکن یہ دہشت گرد نہیں ہے, یہ سیاسی قیدی. ایک اور بات ہے جو انہوں نے, جیسے بالکل ختم کر رہے, جو بات انہوں نے کوئٹہ میں, سبی میں, بلوچستان کے لیے کہی, اور اس بات پر میں یہ ڈسکشن ختم کر رہی ہوں. ایک ہی جملہ ہے, میں بلوچستان پراسپر.